ربیع اول کا مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اس میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی الغار۔ ایک دن وہ روتا ہے ایک بزرگ کے پاس جا کر پہنچا، حضرت میں کیا کروں، میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا ربیع اول کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اس میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ آدمی حیران تو ہوا لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی یہ 2 صدقے ضرور دے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا، اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جیسے چٹانوں کے پہاڑ اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعہ کیوں بنا رہے ہو؟ فرشتے اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے اس کے بدلے میں ہم سب یہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی غیبی مدد اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ربیع اول کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بسعادت اور آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، جب ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور انسان کے چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ جب وہ آدمی خواب سے بیدار ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ کے نزدیک مادی چیزوں سے زیادہ نیت کی اہمیت ہے۔ وہ دیواریں جو فرشتے تعمیر کر رہے تھے وہ دراصل اس کی بلاؤں کے سامنے ڈھال بن رہی تھی۔ ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو ہم ظاہری اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل حل روحانی اعمال میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ صدقہ وہ طاقتور عمل ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، بشرطیہ کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ربیع اول کے ان مبارک ایام میں آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جو بندہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اور میلاد النبی کی نسبت سے دونوں کے کام آتا ہے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو صدقے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال و دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہوتے ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا تھا؟ لیکن ربیع اول کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لاتا ہے جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ اللہ کے سب سے محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 2 صدقے کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی چاہا ہے کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہی 2 صدقوں میں چھپا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔
یہ 2 صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی خبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ کے آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دنیا میں ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرمانبردار اور نیک ہو، بیماری سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو۔ تو یاد رکھیے گا، جب انسان صدقہ دینا شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبت ٹلتی ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ ناظرین، خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے۔ لیکن آج ہم جو صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ 2 صدقے وہ ہیں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 2 صدقے ہیں؟ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشبوؤں سے بھرا ہوا خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجیے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ ہی سونا نہ ہی چاندی دینا پڑتا ہے، بلکہ اس کا ثواب، اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کو محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ ایک عظیم ہستی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت عطا فرمائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں سے شامل ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانی دور ہو جائے، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کی گناہ بھی معاف ہو جائے، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یہ عہد کیجیے کہ آپ کس کو دل میں جگہ دیں گے۔
آپ کس کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیں، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اسے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے ربیع الاول کے مہینے کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشی، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ صدقہ صرف مال یا کھانا پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل کا بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے پسندیدہ ہیں اور بندوں کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلقات کا ہے، یعنی مال خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اسی طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، باسعادت اور سیرت طیبہ کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ و خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور سنت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اور قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے۔ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقے کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجات پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہی صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی
दुनिया से जाने पर भी सब्र किया। हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब पर तवक्कल किया और उम्मत को ये सबक दिया कि सब्र ही वो अमल है जो इंसान को अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब ले जाता है। सोचिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में खड़े थे, कुफ़ार आपके रास्ते में कांटे बिछा देते थे, गालियाँ देते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं की बल्कि हमेशा सब्र किया। यही सब्र आपका दूसरा सदक़ा था जो अल्लाह को तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद था। एक और मौके पर जब आप ताइफ गए, वहाँ के सरदारों ने आपके साथ इंतहाई बेअदबी की और बच्चों को आप पर पत्थर मारने के लिए उकसाया, तो आप ज़ख्मी हालत में भी सिर्फ़ ये दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह इनको हिदायत दीजिए, इनको हिदायत दे दे। ये वो सब्र है जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे बड़ा सदक़ा शुमार होता है। रबी अव्वल के महीने में जब हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलादत मुस्तफ़ा को याद करते हैं तो हमें ख़ास तौर पर इस सब्र की सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए। जब कोई हमें तकलीफ़ दे, हमें सताए या हमारी हक़ तलाफ़ी करे तो हम बदले के बजाय सब्र का सदक़ा दे। यह अमल बज़ाहिर मुश्किल है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसका अजर बेहद अज़ीम है। कुरान में बार बार फरमाया गया है कि सब्र करने वालों को बेहद हिसाब अजर दिया जाएगा। गोया ये वो सदक़ा है जिसकी कोई हद नहीं। लिहाजा हम जब ये सोचते हैं कि रबी अव्वल के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना है, क्योंकि इस रबी अव्वल के महीने में ये 2 सदक़ा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। रबी अव्वल के महीने में हमें ये अहद करना चाहिए कि हम सिर्फ़ माली सदक़ा नहीं बल्कि सब्र का सदक़ा भी देंगे। यही अमल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने और उनकी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला है, और यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब करता है। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि रबी अव्वल का महीना इबादत, दुरूद व सलाम और इज़हार का महीना है। ये आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशियों से भरा हुआ महीना है। अगर हम आज सब्र और माफ़ी का जज्बा पैदा नहीं करेंगे तो नेकियों के बड़े मौसम की बरकतों से कैसे फैज़याब होंगे। अपने गिर्द व नवाह में देखें, कितने ही ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो मांग नहीं सकते। उनकी खामोशी को समझना और उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए उनकी मदद करना भी रबी अव्वल का ख़ास सदक़ा है। अपने अखलाक को ऐसा बताइए कि लोग आपकी मौजूदगी में सुकून महसूस करें। आपकी मुस्कुराहट, आपका अच्छा बोल और किसी परेशानी हाल कोई सर पर हाथ रखना, ये सब वो मोती है जो अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती है। इस महीने हर घड़ी कीमती है, इसे ज़ाया ना करें बल्कि तौबा व इस्तिग़फ़ार और कसरत दुरूद के साथ इन अमली सदक़ात को अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए, ताकि जब कल क़यामत के दिन अल्लाह आपके सामने खड़े होंगे तो ये सदक़ात आपकी गवाही देंगे और आपके लिए जन्नत के दरवाज़े खोलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा कर हमारी ज़िंदगियों में खुशहालियाँ अता फ़रमाएँ। आमीन। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फ़रमाए। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़ातिमा ईमान पर फ़रमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामीन व नासिर हो। आमीन आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकतें डाले, आपकी नस्लों को नेक बनाए और आपके घर की खुशियों का गहवार बना दे। याद रखिए, नेकी कभी ज़ाया नहीं होती और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। रबी अव्वल का ये पैगाम आम करें ताकि दूसरों भी इन बरकतों में शामिल हो सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।